آج ہم پاکستان کے ایک اہم صوبے بلوچستان کے اوپر بات کریں گے. سیلابی صورتحال ہے. ترجمان بلوچستان فرا عظیم شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلوچستان کی صورتحال اور اب اس میں کیا ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. خاص طور پہ آج ایک بلوچستان کی جو عوام ہے وہاں پہ جو سیلابی صورتحال ہے اور وہ عوام حکومت کی طرف, وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے. حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ سب سے پہلے میڈم, آج آپ نے رائز بلوچستان کے نام سے ایک ایونٹ بھی آرگنائز کیا. کتنا فنڈ ان عوام کے لیے, ان بچوں کے لیے, ان گھرانوں کے لیے آپ نے اکٹھا کر لیا تاکہ ان گھروں کی آپ سیفٹی کر سکیں, اور باقی کیا اقدامات کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جس طرح آج آپ نے یہ پروگرام اٹینڈ کیا اور آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو پیچھے ایک پیغام لگایا ہے کہ رائز بلوچستان ٹائم از آرز ناؤ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی میسج دے رہے ہیں کہ بلیو ان یور سیلف, بلیو ان پاکستان. دیکھیں, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں سیلاب کی جو ایک صورتحال بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی آئی ہے, لوگوں کے گھر ڈیمیج ہو گئے ہیں, لوگ کھلے آسمان تلے پڑے ہیں, لائف سٹاک مال مویشی لوگوں کے پانی میں بہہ گئے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو ایگریکلچر لینڈ ہے, کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, ہمارے روڈز تباہ ہو گئے ہیں, برجز تباہ ہو گئے ہیں. اس طریقے سے ہمارے ڈیمز کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. دیکھیے, آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اب چند ماہ ہوئے ہیں ہماری حکومت کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے. ان چند ماہ میں جو انیشیٹوز انڈر دا لیڈرشپ آف میر عبدالقدوس بزن جو ہماری حکومت نے لیے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے بھی حکومتیں گزری ہیں, یہ جو بہت اہم ریزنز تھے کہ جن کی وجہ سے بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوئیں, بہت زیادہ نقصانات ہوئے, یہ اس قسم کے انیشیٹوز پہلے کیوں نہیں لیے گئے؟ آپ کو میں بتاؤں, کلائمیٹ چینج پہ بلوچستان میں سرے سے کوئی پالیسی بنی ہی نہیں تھی. یہ ابھی چیف منسٹر کے انسٹرکشنز کے مطابق جو کلائمیٹ چینج کی پالیسی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے, ایکسپرٹیز کو انوالو کیا جا رہا ہے, اور ہم بالکل اس پروسیس سے گزر رہے ہیں کہ ہم کلائمیٹ چینج پہ بھی پالیسی ترتیب دے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, 2-3 اہم وجوہات میں جلدی آپ کو ضرور بتاؤں گی تاکہ ہمارے سننے والوں کو پتہ چلے کہ یہ جو بہت زیادہ نقصانات ہوئے کس وجہ سے ہوئے. ویسے تو فلیش فلڈز ایک ایسی, میں کہوں گی ایک ایسا ڈیزاسٹر ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں آئے, چاہے وہ ٹیکنالوجی میں جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں, وہاں پہ نقصانات ضرور ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں بلوچستان کی, پاکستان کے پاس بھی اپنے جو ریسورسز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں, لیکن بلوچستان کے پاس تو ریسورسز کی نہایت کمی ہے. اور جب یہ فلیش فلڈز آئے ہیں اس سے بہت زیادہ تباہی آئی ہے وہاں پر. اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ ہی غربت ہے, بلوچستان کا مسئلہ ہی معاشی مسئلہ ہے. تو اب ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں کہ ریسکیو اینڈ ریلیف کا جو ایک فیز ہے اس سے گزر رہے ہیں. پھر ہم نے ریہیبلیٹیشن میں جانا ہے, ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں جانا ہے, اور ہم نے وہ ڈیمیجز ضرور اوور کم کرنے ہیں. کیوں کرنے ہیں؟ اس لیے کہ بلوچستان پہلے ہی بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. اگر آپ باقی پروونسز سے کمپیئر کریں بلوچستان کو, تو بلوچستان بہت پیچھے رہ چکا ہے, کیونکہ ہم اپنے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جھیلتے ہمارے جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں وہ بہت سست روی کا شکار رہتی ہیں. اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیوں؟ میں اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کا جیوگرافیکلی اگر آپ میپ اٹھا کر دیکھیں تو بلوچستان جہاں پر سچویٹ کرتا ہے, بلوچستان پر اگر صحیح طریقے سے فوکس کیا جائے تو بلوچستان ٹریڈ ہب بن سکتا ہے, ٹریڈ زون بن سکتا ہے, کہ پاکستان کو پھر IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کنٹریز آپ کے پاس آئیں گی کہ ہمیں قرضہ دو. تو بلوچستان اسی لیے یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہم جھیل رہے ہیں اسی لیے کیونکہ بیرونی سازشیں نہیں چاہتی کہ بلوچستان ڈیولپ ہو, اور جب بلوچستان ڈیولپ ہوگا تو خود بخود آٹومیٹکلی پاکستان ڈیولپ ہوگا. یہاں میں ذکر کروں گوادر پورٹ کا, یہاں میں ذکر کروں ریکوڈک کا, یہ تو ایک بہت چھوٹا منصوبہ ہے. اس قسم کے تو کئی ٹریجرز بلوچستان میں چھپے پڑے ہیں. تو اب ہم جو جس فیز سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں سیلاب کا سامنا ہے, لوگ جو ہیں وہاں پر ہماری 226 کے قریب, میں آپ کو بتاؤں ابھی جو ٹل ڈیٹ ہمارے جو نمبرز آئے ہیں یہ بہت قیمتی جانیں تھیں. ہمیں نہایت افسوس ہے. تو اگر پہلے بھی اس قسم کے اقدامات جو اب ہماری حکومت کر رہی ہے کر لیے جاتے تو یہ قیمتی جانیں ضائع نہ ہوتی. کمپنسیشن فنڈز جو ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں پرائم منسٹر کی جانب سے, چیف منسٹر کی جانب سے, اور ہسٹری میں
ایسا کبھی نہیں ہوا کہ فوری ایکشن لیے جائیں. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کا دورہ تھا اور اس میں چیف منسٹر بھی موجود تھے. جب وہاں انتظامیہ کی تھوڑی سی نااہلی دیکھی تو اسی وقت ڈی سی کو وہاں پہ ریسٹیکیٹ کر دیا گیا. اسی طریقے سے ایکروچمنٹ کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے کوئٹہ میں بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوئیں, چیف منسٹر نے فوری ایکشن لیا ہے, تجاوزات کو ختم کیا ہے اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے, اپنی ٹیم کو بھی یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ سب کی چھٹیاں کینسل, ایون کہ ہماری عید کی چھٹیاں بھی کینسل ہو گئی تھیں. تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں آن گراؤنڈ موجود ہیں, ہائی الرٹ ہیں, اور انشاءاللہ میں آپ کے اس پروگرام کے تھرو اپنے بلوچستان کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ایک وہ لوگ جو بیکورڈ ایریا میں رہتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت سیلابی صورتحال سے نمٹ رہے ہیں اور حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی امداد پہنچیں گے, ان کے لیے آپ کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں, اگر ہمیں کہیں جانے میں دیر ہو رہی ہے وہ بھی ڈیو ٹو سم ریزنز ہو رہی ہے کیونکہ زمینی راستے منقطع ہو چکے ہیں. بلوچستان کے ریسورسز بے حد کم ہیں, لیکن پھر بھی چیف منسٹر, جیسے آپ یہ آج پروگرام دیکھ رہے ہیں, چیف منسٹر کی ساری ٹیم جو ہے وہ متحرک ہے. انسٹرکشنز ہیں چیف منسٹر کے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انگیج کریں. ایون کہ آپ کے اس پروگرام کے تھرو میں پورے پاکستان کے مخیر لوگوں کو یہ التجا کرتی ہوں کہ اس وقت بلوچستان کو آپ کی ضرورت ہے.